ساری اولاد کا سردار ہوں گا میں. میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ بیان کرو، لیکن اس میں فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جب ہی بیان کر رہا ہوں. انا اول من یقرع باب الجنہ ولا فخر، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، کسی کے لیے نہیں کھلے گا. لیکن یہ جملہ میں فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جب ہی میں کہہ رہا ہوں. انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، اللہ سب سے پہلے میری سفارش سنیں گے. لیکن یہ جملہ فخریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے. ہاں، ان کی مہربانی ہے جب ہی انہوں نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے. اس لیے کسی بھی عمل کے آخر میں نبی کی طرف سے اللہ سے معافی مانگنے کا حکم ہے. اس کو متوجہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کا حکم ہے. فرض نماز ہو گئی، حارث ٹھیک بیٹھ جاؤ تم ذرا. فرض نماز ہو گئی، اب فرض نماز نیت باندھی 4 رکعت کی، رکھ دے نیچے رکھ دے، 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، اور پوری نماز کے اندر 4 رکعت میں صرف اللہ کو یاد کیا ہے اور کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن حکم ہے جب سلام پھیرو تو 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ یہ تو نیکی ہی نیکی تھی. ہاں، اللہ کے شان کے مطابق یہ نماز نہیں ہوئی، معافی اس پہ مانگ رہا ہوں. اللہ کے شان کے مطابق نہیں، معافی. پوری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک 63 سال، اور پھر 23 سالہ تبلیغی زندگی، اللہ کی بات پہنچانے والی زندگی، اس میں سب کچھ ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا حال نہیں آیا. 90 دن پہلے، وفات سے 90 دن پہلے سورت اتر رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں لوگ. عرب کے لوگ، ضدی لوگ کہنے لگے مکہ فتح ہوگا تب آئیں گے. آ گئے جی، مکہ بھی فتح ہو گیا، فوج در فوج. اب آپ کا کام تو پورا ہو گیا. 23 سالہ ساری مشقتیں، اسی 23 سال میں طائف بھی ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، بدن سے خون نکلا ہے، اور جوتیوں میں آپ کے پاؤں خون کے ساتھ چپک چکے ہیں، اور احد کے اندر دانت مبارک شہید ہوا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت سب سے مشکل وقت کون سا تھا، احد کا یا طائف کا؟ کہا طائف کا تھا. احد میں تو میں خود مسلح بن کے آیا تھا، طائف کا سخت تھا، اس لیے کہ وہاں بڑی بے بسی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا میرا، اور لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے. یہ سارے کٹھن مراحل اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے سب گزرے، اور آخر میں 90 دن پہلے حکم ملا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ساری تعریفیں آپ کے لیے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب بھی آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ میں یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک. آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے لیے ساری تعریف ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. انہو کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والے. وہ ساری چیزوں میں اخیر میں کہا معافی مانگے. کیوں معافی مانگے؟ یا اللہ اس 23 سال میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے. ہم اپنے 30 روزے رکھے، ہمارے کتنے ساتھیوں نے دن کا ایک قرآن پڑھا، کتنے ساتھیوں نے دن کے 15-20 سپارے پڑھے، کتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے، کتنوں نے زکوٰۃ کے علاوہ لاکھوں روپے دیے، کروڑوں کہیں تب بھی کم ہے، دیتے ہیں لوگ. کتنے لوگوں نے دن میں ہزاروں لوگوں کو افطار کرائے.
کتنے لوگوں نے لوگوں کو راشن دیے، لوگوں کے ہسپتالوں کے خرچے برداشت کیے، لوگوں کے گھر، کسی کو گھر بنا کے دیا، مالی فراوانی، بدن کے اعتبار سے پوری پوری رات کھڑے ہو کے نفلیں پڑی، لیکن پھر بھی یا اللہ جیسے آپ کی چاہت تھی ہم نہیں کر سکے۔ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا یہ آخری جمعہ ہے، ہم درخواست کریں گے آپ ہم سب کو معاف کر دیں۔ استغفار عمل کے آخر میں، عمل کے آخر میں نماز عمل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سب نبیوں کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا، چاروں خلیفہ کے اندر پہلا نمبر ابو بکر کا، سارے صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا۔ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ باقی صحابہ کی صحابیت تو حدیثوں سے ثابت ہے، ابو بکر کی صحابیت اذ یقول لصاحبہ، قرآن پاک 10واں پارہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، یہ ایسے آدمی ہیں اور ان سے حدیثیں بھی زیادہ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت یہ اتحیات میں نماز کے آخر میں اتحیات درود شریف کے بعد کیا دعا پڑھوں؟ ہم اب پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا بھی ہے، وہ بھی ہے، کوئی بھی دعا ہمارے نبی فرماتے جو دعا تمہیں یاد ہو وہ پڑھ لیا کرو، رب اجعلنی پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں جو دعا نقل ہے، نماز کا آخر، ساری نیکیاں ہی نیکیاں، ساری نیک یعنی اللہ اکبر سے لے کر آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بڑا گناہ گار ہوں میں، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کا معاف کرنا صرف آپ ہی کا کام ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، لہذا میری ایسی بخشش کر دیجئے جو خصوصی بخشش ہو اور میرے حال پہ رحم کر دیجئے، کیوں؟ آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ تو آخر رمضان، اس میں ہم سب آج 1 گھنٹہ اللہ کو سجدہ کریں گے اور آنسو بہائیں گے اللہ کے سامنے، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنائیں، گھروں میں بتائیں کہ آج معافی کا دن ہے، اکڑ کا دن نہیں ہے۔ جہاں بھی خوشی آئی وہاں حضرت نے عاجزی بتائی، جہاں بھی خوشی آئی وہاں حضرت نے تواضع بتائی، جہاں بھی خوشی آئی وہاں خدا سے مانگنا بتایا، سینہ تان کے چلنا نہیں بتایا، چیخنا چلانا نہیں بتایا۔ جو عید کا دن خوشی کا دن، لیکن پورے 30 دن تربیت سے گزارا، اور پھر اس خوشی کے دن میں بھی گناہوں سے بچنے کا کہا۔ خوشی ہے، صبح سویرے میٹھی چیز کھا لو، لیکن ابتدا کس سے کرو؟ ابتدا فجر کی نماز سے کرو۔ کس سے کرو؟ 2 رکعت عید کی نماز سے کرو، اور پھر خوشی کا اظہار کرو، لیکن اس خوشی میں گناہ مت کرو۔ تو یہ ہمیں استغفار کا حکم ہے، اور توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ غلطیاں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن اے اللہ، ہاں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ عیسائیوں کے خانقاہوں میں وہ سرٹیفکیٹ بناتے تھے بخشش کا، ہاں کہ بھئی تمہارے کتنے سال کے گناہ، اتنے سال کے، چلو بخش دیا۔ نہیں، بخشش پیغمبر بھی ہمارے مذہب میں نہیں کر سکتا۔ پیغمبر سفارش کر سکتا ہے، معاف نہیں کر سکتا۔ معافی کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پیغمبر سفارش کرے گا، یا اللہ اس کی میں سفارش کرتا ہوں، لیکن معاف کرنا وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تو سجدہ کر لے آج اور معافی مانگ لے اللہ سے، کیوں؟ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور توبہ انہوں نے خود فرمایا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ روزے کسی نے نہیں رکھے، اس کی بھی قضا کر لے، روزے نہیں رکھے اس کی قضا کر لے، نمازیں نہیں پڑھی اس کی قضا کر لے،
لیکن آج معافی ضرور مانگے، دلوں سے کینہ صاف کر لیں، کیونکہ آج کی رات انعام کی رات ہے۔ کل دن کے اندر صبح صبح ان گلیوں میں فرشتے ہوں گے، ان گلیوں میں فرشتے ہوں گے جو خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن جو نشے کا عادی ہے اس کی بخشش رک جائے گی، جو ناتا توڑنے والا ہے اس کی بخشش رک جائے گی۔ اس لیے نشے سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے زندگی کے سدھارنے کا عزم کریں۔ کیوں؟ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ عید کے دن بھی لوگ مرتے ہیں اور عید کی رات میں بھی مرتے ہیں لوگ۔ عید کی نماز بھی ہوتی ہے اور جنازے بھی ہوتے ہیں، عید کی نماز بھی ہوتی ہے اور جنازے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی توبہ کرے، اپنے اندر کی ایمانی حرارت کو بیدار کرے۔ اور پھر آخری بات بیان کی، نبی نے ایمان والوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ ایک احسان تو کسی کو راشن دینا، ایک احسان تو کسی کا علاج کرانا، ایک احسان کسی کی شادی کرانا، ایک احسان کسی کی دنیاوی ضرورت پوری کرنا، اور ایک احسان کیا ہے؟ اللہ سے کہہ دینا یا اللہ اس کو بخش دے، اس کی معافی کر دے۔ اس خدمت پر، اس خدمت کرنے والے کو ثواب۔ طبرانی شریف کتاب کا نام ہے، اس میں 2 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 عبادہ ابن صامت، نمبر 2 ابو الدرداء رضی اللہ عنہم۔ عبادہ ابن صامت کی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ۔ جو ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرے گا، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے تعداد کے برابر اللہ اس شخص کو ایک نیکی دیں گے۔ اور اللہ کے ہاں ایک نہیں ہے بلکہ 10 ہے۔ جتنے ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک قبروں میں ہیں یا زندہ ہیں، اللہ پاک اس معافی مانگنے والے شخص کو ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی دیں گے۔ جی ایمان والے پہلے کتنے گئے، اب تک اللہ کے علم میں مثال دے رہا ہوں 10 ارب ہے جی، 10 ارب ہے ایمان والے، تو 10 ارب نیکیاں مل گئی۔ نمبر 2 حضرت ابو الدرداء والی حدیث میں کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 27 دفعہ ایمان والوں کے لیے معافی مانگے گا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، ہاں 27 دفعہ کہہ دو، یا اللہ تمام ایمان والوں کو بخش دے، یا اللہ تمام ایمان والوں کو بخش دے، یا اللہ تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ 27 دفعہ جس نے کہا 2 انعامات ملیں گے اس کو۔ نمبر 1، اللہ اس کو مرتے دم تک مستجاب الدعوات بنائیں گے، یہ جو مانگے گا اللہ اس کو دیں گے۔ کیوں؟ اس نے ایمان والوں کے لیے بخشش مانگی ہے، اس نے ایمان والوں کی خدمت کی ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اس کے اس معافی مانگنے سے اللہ زمین والوں کی روزی کا انتظام کریں گے۔ جب زمین والوں کو روزی ملے گی، اس معافی مانگنے والے کو ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ اس لیے سب بھائیوں سے درخواست ہے، توبہ، اور آج سے یہ عمل کہ مرتے دم تک آپ کے 2 منٹ لگیں گے لیکن یہ 3 فضیلتیں ملیں گی آپ کو، سارے ایمان والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں۔ نمبر 2، آپ کی ہر دعا اللہ قبول کریں گے۔ نمبر 3، اللہ جل جلالہ آپ کی برکت سے لوگوں کو رزق دیں گے۔ اسی پر ہم اپنا بیان ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔